اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبَى الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَالَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَدَ وَفِي الْأَرْضِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال حجة الثاني عشر بقية الله المنتظر أجل الله تعالى في فرجه الشريف إنا لي فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. درود پڑھے بر محمد. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کے درمیان فضائل و مصائب اہل بیت بالخصوص بضعۃ الرسول حورائے انسیہ ام ابیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کو بیان کرنے کی توفیق حاصل ہو. انشاءاللہ گفتگو کا عنوان ہے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ. اور اس عنوان کے تحت جس حدیث کو میں نے انتخاب کیا ہے وہ حدیث کتاب غیبت شیخ طوسی علیہ الرحمہ. بہرحال شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا نام ضرور آپ نے سنا ہے.
جو ہماری کتب اربعہ ہیں یعنی 4 معتبر کتابیں، اس میں سے 2 کتابوں کے لکھنے والے یہی ہیں۔ 2 کتابیں ایک شخص لکھ رہا ہے۔ التہذیب آپ کی لکھی ہوئی ہے، انہی کتب اربعہ کے اندر کیا ہے؟ شامل۔ آپ ہی کی ایک کتاب ہے آخری حجت امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف، جس کا نام ہے الغیبت۔ الغیبت، غیبت کے عنوان سے یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو روایات ہیں، اسی میں آپ حالت جو پرنٹ میرے پاس ہے اس میں صفحہ نمبر 268 اس پر یہ روایت موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں اِنَّا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ اور فرمائیے گا، میں کہتا ہوں ظاہری ترجمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ معصومین کے کلام کی حقیقت عام انسان نہیں سمجھ سکتے، بے شک تو ہم جو بھی ترجمہ کرتے ہیں وہ ظاہری ہی ہوتا ہے، باطنی تو ان کا کام ہے یا علماء کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں بے شک رسول کی بیٹی میں میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی رسول کی بیٹی نام نہیں لیا ہے مولا نے، میرے لیے رسول کی بیٹی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ غور فرمائیں یہ کلام کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو کائنات کے لیے حجت ہے، یعنی جو کائنات کے لیے حجت ہے اس کے لیے نبی کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے لیے عجیب بات ہے، یعنی جس کی نظروں پہ کائنات چکر کاٹتی ہو، وہ فاطمہ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھ کے طے کرتا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ایک مسئلے پہ غور فرمائیے، دیکھیے ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے صفت، صحیح؟ ایک ہے نام اور ایک ہے صفت۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ مثال کے طور پر کسی کا نام رکھا گیا علی، تو آپ جب گھر میں پکاریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا نا کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نام مشخص ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، آپ کسی کا بھی نام لے لیں، صحیح؟ لیکن آپ آئے پکاریں نیک انسان، کون جواب دے گا؟ نہیں پتا بھائی، کیوں؟ کیونکہ صفت میں عمومیت ہوتی ہے، تو صفت میں اور نام میں یہ فرق ہے کہ نام میں خصوصیت ہوتی ہے اور صفت میں عمومیت ہوتی ہے۔ آپ نے آگے کہا میں نے جناب جعفر صاحب کو دیکھا، یعنی کسی ایک ہی کو تو دیکھا ہے، لیکن اگر آپ نے آگے کہا میں نے کسی مومن بھائی کو دیکھا، تو کیا پتا آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ تو اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب مشخص اور معین ہے، لیکن اگر صفت بیان کی جا رہی ہے تو مشخص اور معین نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے۔ اس ایک صورت پر غور فرمائیے، مگر یہ کہ اس صفت کا ایک ہی مصداق ہو۔ بھئی اگر اس صفت کا ایک ہی پرسن ہے، ایک ہی انسان ہے، تو اگر آپ صفت بھی کہیں گے تو مشخص ہو جائے گا۔ اسی لیے تو قبلہ رسول نے آ کے معین کر دیا کہ امیر المومنین ایک کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں امیر المومنین کو پکاروں گا تو کوئی بھی مخاطب ہو سکتا ہے. نہیں قبلہ، یہ صفت ہے لیکن اس کا مصداق علی کی ذات کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا صفت عمومیت رکھتی ہے، لیکن مثلا لا فتح، بھئی فتح صفت ہے، جوان مرد ہونا کیا ہے؟ صفت ہے، لیکن جو بھاگ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی ہے. بھئی یہ صفت تو اسی کے اوپر سیٹ ہوگی جو اس کا صاحب ہے. تو ٹھیک بات ہے، صفت عمومیت رکھتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس صفت کا ایک ہی مصداق ہوتا ہے. اب غور فرمائیے مولا کیا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں رسول کی بیٹی. مجھے بتائیے رسول کی بیٹی ہونا یہ نام ہے یا صفت ہے؟ نام تو نہیں ہے. بھئی اگر مولا کو نام لینا ہوتا تو فرماتے فاطمہ، فرماتے زہرا. یہ تو نہیں کہا. کیا کہا؟ رسول کی بیٹی. تو رسول کی بیٹی ہے صفت. تو اگر رسول کی کئی بیٹیاں ہوتی، اگر کئی بیٹیاں ہوتی تو پھر مولا صفت کو بیان نہ کرتے، نام کو بیان کرتے. مولا بتانا چاہ رہے ہیں نہ رسول کی زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہے، نہ کوئی میرے لیے اسوہ ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. بات ہی ختم ہو گئی. اگر یہ صفت کئی لوگوں کے اوپر آ رہی ہوتی تو پھر ضروری تھا بولنے والے کے لیے کہ وہ کیا کرتا، آ کے معین کر دیتا کہ میری مراد کون ہے. بڑی بیٹی ہے، منجھلی بیٹی ہے، چھوٹی بیٹی ہے. کہا قبلہ یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہے ہی نہیں ہے. اگر 2 3 4 ہو تب طے کیا جاتا ہے، تب معین کیا جاتا ہے. ایک ذات مبارکہ ہے کہ جس کی سیرت معصوم کے لیے حجت بن رہی ہے، اور بے حد ضروری ہے کہ بی بی کی سیرت پہ گفتگو ہو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے معصومین کی زندگی میں 2 جلوے ہیں، ایک خصوصی جلوے اور ایک عمومی جلوے. یہ 14 کے 14 سب ایسا ہی ہیں. قرآن نے کیا کہا رسول کے بارے میں؟ قرآن نے کہا اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. لیکن مسلمانوں کی مشکل ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو اپنی پسند کا ہوتا ہے لے لیتے ہیں. قبلہ قرآن کی آیات چوائس کر کے ایمان لانے والی نہیں ہے. یا بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایمان لانا پڑے گا، اور اگر ایک آیت کا بھی انکار کیا تو یہ پورے قرآن کا انکار ہے. یہ ویسے ہی ہے کوئی 11 امام تک ایمان لے آئے، کہتے کہ قبلہ میں 11 تک تو مانتا ہوں، 12ویں کو نہیں مانیں گے. کہیں گے اما قبلہ آپ ایک کو نہ مانیے، سب کو نہ مانیے، برابر ہے. یہاں کوئی فرق نہیں ہے. کبھی کبھی ہم لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. بھئی وہ لوگ 6 امام کو مانتے ہیں، ہم سے تھوڑا تو نزدیک ہیں. ہم تھوڑا یا ہیں یا نہیں ہیں. یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ یہ جو ہم لوگ ایک تیسری لائن بنا دیتے ہیں نا، ایسے ہی ہم لوگ کو 3 سے الرجی ہے. تو جب ہم تیسری لائن بنا دیتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. بھائی یا ہے یا نہیں ہے. یہ عالم برزخ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو اب یہی حال ہے مسلمانوں کا. جیسے ہی آیت ان کے سامنے آتی ہے انا بشر مثلکم، قبلہ دیکھیے خود قرآن نے کہا ہے نبی ہماری طرح کیا ہے، بشر ہے. تو اب آپ لوگ کیوں اس کو نہیں مانتے؟ ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، لوگوں نے ان سے امر بالمعروف کیا، قبلہ نماز پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا کیوں پڑھوں؟ کہا نبی نے کہا، قرآن نے کہا. کہاں کا ہے؟ کہا جب قرآن اتنی تاکید کر رہا ہے نماز پڑھیے. کہا قرآن نے خود کہنا پڑھیے. کہا قرآن نے خود منع کیا ہے.
یعنی اتنے سمجھدار تھے کہاں منع کیا ہے؟ کہ دیکھ لئے قرآن میں آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک نہ ہونا، لا تقربوا الصلاۃ۔ میں اسی آیت پہ عمل کرتا ہوں۔ بھئی یہی حال تو مسلمانوں کا ہے، اپنے جو فائدے میں اسے لے لیا۔ تو سامنے والے نے کہا قبلہ آگے بھی تو پڑھیے، اگر قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ تو وانتم سکارا بھی کہہ رہا ہے کہ کس حالت میں نہ پڑھیے، حالت کو دیکھتے نہیں ہیں، نہ پڑھنے کو لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی آیت بھی ہے انا بشر مثلکم لے لیا، ارے بھائی آگے بھی تو پڑھیے، یوحا الیہ بھی موجود ہے، یہ ایسا بشر ہے کہ جس کا رابطہ ملک سے ہوتا ہے، خدا بند متعال مستقیم اس کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، ذرا ایسا انسان لاؤ جس کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہو، تب کہنا نبی ہمارے جیسے تھے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو ان ہستیوں کی زندگی میں دو جلوے ہوتے ہیں، ایک خصوصی جلوے جو ان سے مخصوص ہیں، اور ان جلووں میں ملائکہ بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے، وہاں بہت عالی ہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں عمومی جلوے، یعنی وہ زندگی کا کردار جو تمام بشریت کے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں نبی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ بتائیے نبی عصمت میں ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ کہا وہ تو بچپن سے پہلے سے معصوم ہے، تم کہاں برابری کر پاؤ گے؟ کیا نبی عبادت میں ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ جو اتنی عبادت کرے، قرآن اس کے لیے کہے قم اللیل الا قلیلا، اے نبی کتنی عبادت کیجئے گا۔ ہم سے کرنے کو کہا جاتا ہے، ان سے نہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اما کتنا فرق ہے۔ یہاں عبادت کرتے ہوئے کتراتے ہیں، وہاں رکتے ہوئے کتراتے ہیں۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو خصوصیات ہیں، اس میں کہاں کوئی کسی ان کی برابری کر پائے گا۔ لیکن ہاں کچھ زندگی کے عمومی معاملات ہیں، میں ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے لیے بات اور وقت کلیئر ہو جائے۔ یہ بتائیے یہاں پہ روشنی ہو رہی ہے یا نہیں؟ کہاں اللہ روشنی ہو رہی ہے۔ کیا یہاں کی روشنی، یہ جو راتوں میں کرکٹ نہیں ہوتا ہے تو اندھیرے میں ہوتا ہے یا روشنی میں ہوتا ہے؟ ہاں، تو وہاں میدان کو روشن کرنے کے لیے کچھ لائٹ جلائی جاتی ہے، تو یہاں کی لائٹ اس لائٹ کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اچھا وہ لائٹ کیا سورج کا وقت کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ تو یہ تینوں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ نہیں بھائی، وہ بھی لائٹ ہے، وہ بھی لائٹ ہے، یہ بھی لائٹ ہے۔ تو آپ نے غور کیا؟ جب ہم اس کی حقیقت کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب روشنی ہیں، اور جب اس کی شدت و ذوق کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا اس سے کیا مقابلہ؟ نہیں، اما یہ تو ابھی اس ایریے کو ہی صحیح سے روشن نہیں کر پا رہا ہے، اور وہ ایسا ہے جو پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ تو قبلہ ایک عنوان میں ایک ہونا الگ چیز ہے، صفات میں برابر ہونا الگ چیز ہے۔ سب اوپر سے نیچے انسان ہے، لیکن ایک ایسا انسان ہے جو کعبہ قوسین کی سیر کر کے آتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو آپ کہاں برابری کر سکتے ہیں؟ بھائی چل یہ بھی رہے، چل وہ بھی رہے ہیں،
لیکن ہر چلنا برابر تھوڑی ہوتا ہے، ہر نماز برابر تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، خود نماز کہتی ہے نہ پڑھا ہوتا تو اچھا، اور دوسرا انسان جب عبادت کرتا ہے تو ملائکہ رشک کرتے ہیں، اس کی تسبیح سے تسبیح کرنا سیکھتے ہیں۔ بہت فرق ہے۔ یہ کمال اسلام ہے، جہاں اتحاد میں اختلاف اور اختلاف میں اتحاد رکھا ہے۔ یہ ہنر ہے اسلام کا، اور یہی سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اس رخ کو پکڑ لیتا ہے تو بالکل ہی الگ، اور کوئی اس رخ کو پکڑ لیتا ہے تو بالکل ہی ایک۔ نہیں بھائی، نہ اتنا آگے بڑھیے نہ اتنا پیچھے رہیے۔ اسی لیے اہل بیت کے بارے میں کہا گیا ہے وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَيْكُمْ مَارِقٌ وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْكُمْ زَاهِدٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ۔ نہ ان سے آگے بڑھنا افراط ہو جائے گا، نہ ان سے پیچھے رہنا تفریط ہو جائے گی۔ ان سے مل کے چلنا، جہاں یہ قدم رکھے وہیں رکھنا، نہ آگے ہونا چاہیے نہ پیچھے ہونا چاہیے، نہ آگے ہونا چاہیے نہ پیچھے ہونا چاہیے۔ ہمارے جذبات ہمیں کنٹرول کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے قبلہ؟ کہ جہاں پیر رکھنا اس سے آگے ہو یا وہیں ہو، جہاں پیر رکھنا اس سے پیچھے ہو یا وہیں ہو۔ آئے تعریف کی، یا رسول اللہ تھوڑا سا خیال کیا کریے ہم لوگ کا بھی۔ کا کیا مطلب؟ آپ نہیں مولا کے پاس آئے تھے، آپ جناب سلمان کو کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان ہستیوں کی چاہت ہماری اور آپ کی طرح ہے۔ دل آ گیا کسی پہ بھی۔ قبلہ یہاں محبتوں کا بھی معیار ہوتا ہے، یہاں محبتیں جذباتی نہیں ہوتی ہیں، الہی ہوتی ہیں۔ خیالیہ بہت کچھ زیادہ ہی، جب دیکھو جناب سلمان، جب دیکھو سلمان کا نام کا، ٹھیک ہے کوئی بس بات نہیں، جواب نہیں دیا۔ گھر سے نکلے، ساتھ میں جناب سلمان بھی۔ ایک فاصلہ طے کرنے کے بعد مولا نے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ میرے پیچھے جو قدم کے نشان بنے ہیں وہ کئے لوگوں کے ہیں؟ اب ساتھ میں آنے والے نے دیکھا کہ آنے والے ہیں 3 نشان ہیں 2، کہ کئے لوگ آئے ہیں؟ کہ مولا ہم ہیں، آپ ہیں، سلمان ہیں، 3 لوگ آئے ہیں۔ کہ تو پھر نشان 2 کیوں؟ کہ میں یہی تو سوچ رہا ہوں۔ کہا سلمان وہ ہیں جو مباہلے کو یاد رکھتے ہیں۔ پورا واقعہ تو آپ کے ذہن میں ہے، وقت نہیں لوں گا۔ بھیا مباہلے میں کیا ہوا تھا؟ وہاں تو 3 تھے، نشان 1 تھا۔ کہا سلمان علی کی اتنی اتباع کرتے ہیں، جہاں علی کا قدم ہوتا ہے وہیں قدم رکھتے ہیں۔ تم ابھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کہ تمہاری زندگی علی کی زندگی سے کتنی آ کے میل کھاتی ہے۔ سلمان کی ایک سانس بھی علی کی سانس کے ساتھ ملتی جا رہی ہے، تو سلمان کی تعریف نہ کرے تو کیا کرے؟ اسے کہتے ہیں سیرت سے سیرت کو ملانا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلمان علی بن گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اہل بیت کی سیرت کی گفتگو آپ چھیڑیے فوراً ایک اعتراض آ جاتا ہے۔ کیا؟ ارے مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہاں ہم کہاں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بھی غلط، بلکہ صحیح تو یہ ہے وہ سب کچھ ہم کچھ نہیں۔ اتنا بھی نہیں کہ کہا جائے ہم کہاں بھی نہیں ہیں قبلہ۔ اور وہ ہستیاں تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں قابل قیاس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے جوان بالکل سلنڈر ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب غور فرمائیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ جو دین انہی نے بتایا ہے اس کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. تو بھائی زندگی کے لیے کچھ تو چاہیے. تو جب کچھ ملتا نہیں ہے تو بنانا شروع کر دیتے ہیں. ہم دودھ والے پانی کب ملاتے ہیں؟ جب مانگ زیادہ ہو پروڈکٹ کم ہو. اور کتنا ملاتے ہیں؟ جتنی مانگ بڑھتی چلی جائے. کبھی کبھی تو کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اما دودھ ہے ہی نہیں صرف پانی، تو الگ کہاں سے کریں گے؟ اتنا کبھی دین میں ملا دیتے ہیں کہ دین کا نام بھی اس کے اوپر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے پچھلے سال بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا اور آج پھر کہوں گا. آپ کہیں مولانا یہ بات تو آپ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں. میں نے کہا جی میرے پاس پورا نوٹ ہے کہ میں پچھلے سال کیا پڑھ چکا ہوں. یہ میں نے بات تیسری مجلس میں پڑھی تھی جو آج پہلی میں پڑھ رہا ہوں. تھوڑا جلدی آ گیا نا. ہاں تو آپ پریشان نہ ہوئیے، تھوڑا آگے بڑھ رہی ہے بات. جو وہاں تیسرے دن میں پہنچے تھے یہاں پہلے دن میں آ گئے. آپ کو یاد بھی آ جائے گا انشاءاللہ. مطلب بہت توقع نہیں ہے مجھے. ہمیں صبح کا ناشتہ تو یاد نہیں رہتا. پچھلے سال کے مولانا کی مجلس کہاں پہ یاد ہوگی. اسی لیے تو قبلہ دعائیں دیجئے ممبر کو. اتنا دہرایا جا رہا ہے تب یہ حال ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ واقع قبلہ ہم ابھی نہیں سمجھ پائے. حقیقت میں بعض چیزوں کی حقیقت نہیں سمجھ پائے. یہ فرش عزا ہے کیا؟ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. پہلے سے آپ بزرگوں سے اپنے معذرت کیے لے رہا ہوں. ہم نے فرش عزا کو جنت میں جانے کا بس ایک طریقہ سمجھ لیا ہے، جبکہ اس کی وسعت اتنی ہے کائنات ختم ہو جائے اس کی شروعات نہیں ہوتی. جی کیونکہ کائنات ہے مادی، یہ مادی نہیں ہے. اسے پیسوں سے نہیں تولا جا سکتا. یہ ایک الگ کی چیز ہے. یہ طریقہ، یہ سیرت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ دین کی حقیقت کو سیکھیں. یہ اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے جیسا چاہیں ویسا دین بنائیں اور آپ بھی نیچے سے تعریف کریں. اور یاد رکھیے اگر کسی نے منبر سے اپنا بنایا ہوا دین پیش کیا تو پہلے تو یہ مشکل، کل جو دین لے کے آیا وہ نپٹے گا. کہے گا آؤ بھیا میں نے 23 سال محنت کی، 40 سال اپنے آپ کو امین کہلوایا ہے اور تم نے ایک منبر میں جو ہے اس کا تیا پاچا کر دیا. آؤ ذرا. کہے یا رسول اللہ ہم تو آپ کو بہت مانتے ہیں. کہ مانتے نہیں ہو، بناتے ہو. مانا وہاں جاتا ہے جہاں اطاعت ہوتی ہے. تو پہلے تو اس کی طرف سے مشکل جو بنا رہا ہے، لیکن جیسے اس کو بلایا جائے گا تو آواز ہے کہ نہیں اس کو اکیلے نہیں، کچھ اور لوگوں کو بھی لے کے آؤ. کہیں گے اور یہ اکیلا ہی تو تھا ممبر پہ. کہ ممبر پہ اکیلا تھا، اس کو نیچے کچھ حوصلہ دینے والے بھی تھے. نہ یہ حوصلہ دیتے نہ یہ اور زیادہ بناتا. تو اب ایک بھیڑ تیار ہو گئی کہ بس اتنے کافی ہیں. کہ نہیں، اب یہ گروپ باقی ہے جو اصل اور مین ہے. کون بچا بھائی؟ یہ پڑھ رہا تھا وہ سن رہے تھے. کہ جی نہیں، آرگنائزر. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ یہ آتے نہ وہ سنتے. اس کو تو سب سے پہلے لے کے آؤ کیونکہ سارے فساد کی جڑ یہی ہے. یہ دین نہیں پھیلانا چاہ رہا تھا بلکہ اپنا نام کمانا چاہ رہا تھا. اسے عزاداری نہیں شرک کہا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
ہوتا ہو کہ جس کے اوپر جو کروا رہا ہے اس کا نام نہ ہو؟ کبھی کبھی تو مولانا کا نام چھوٹا ہو جاتا ہے، ان کا بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ضرور آنا چاہیے کبھی. کون کروا رہا ہے؟ اے کاش ہم طے کر لیتے بی بی کروا رہی ہیں. ایک بار ہم یہ سوچ لیں. ہاں موبائل نمبر ضرور دیا کریے پوسٹر پہ، صاف بات، جو کروا رہا ہے اس کا، تاکہ گڑبڑ ہو تو اسی کو پکڑا جائے. مولانا نے منع کیا تھا، نہیں مولانا نے اس کو نہیں منع کیا ہے. افراط تفریط دونوں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے عزیزوں میں ہمیشہ اس بات کو پڑھتا ہوں، پڑھتا رہوں گا. اچھی لگتی ہے آپ کو لگے، بری لگتی ہے آپ کو لگے، کیونکہ نہ آپ کا اچھا لگنا میرے لیے فائدے میں اور نہ آپ کا برا لگنا میرے نقصان میں. اگر انہیں اچھا لگ گیا، اما دنیا مخالفت کرتی ہے، کرتی رہے. اما جب حجاز جیسوں سے یہ ختم نہ ہو پایا تو چند لوگوں کی مخالفت سے کیا ختم ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر انہیں برا لگ گیا اور پوری دنیا نے آپ کی تعریف کر دی، یاد رکھیے ان کی خوشی پہ خدا خوش ہوتا ہے. ہر انسان کی خوشی پہ کہاں خدا خوش ہو جاتا ہے؟ لہٰذا یہ جو ایک تکونا بنا ہوا ہے نا ہمارے کیا پروگرام کا، اس میں جو آرگنائزر ہیں انہیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور بہت ہی سختی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. آپ نے ایک وقت معین کیا ہے، ختم ہو گئی بات. لوگ آ جائیں شروع کریں گے، یہ کون سی بات ہو گئی لوگ آ جائیں شروع کریں گے؟ یعنی آپ نے عزاداری کو لوگوں کا محتاج بنا دیا. یہ بتائیے، ایک منٹ میری بات سنیے. دیکھیے عزاداری ہے عبادت، اسے بالکل پلو سے باندھ لیجئے. جی عزاداری ہے عین عبادت. میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ عزاداری اور نماز میں کتنی شباہتیں ہیں، عزاداری اور رمضان میں کتنی شباہتیں ہیں، عزاداری اور خمس میں کتنی شباہتیں ہیں، عزاداری اور حج میں کتنی شباہتیں ہیں. کبھی انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو بیان کروں گا. بس ایک مثال سن لیجیے. آپ نے کسی امام جماعت کو دیکھا ہے کہ جب وہ جماعت کے لیے کھڑا ہوتا ہو پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی آیا یا نہیں آیا؟ ہے اما پورا قدوائی نگر اکٹھا ہوا یا نہیں؟ جب تک ہو نہیں جائے گا مولانا صاحب اللہ اکبر نہیں کریں گے. جی نہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں، آپ دوڑتے ہوئے جوائن کرتے ہیں. اما تو کم سے کم یہ عزاداری اذان حسین ہے. یہاں کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ علماء کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز معراج پہ جائے، اکثر علماء جنہوں نے بھی نماز کے بارے میں کتابیں لکھی آپ جا کے پڑھ لیجئے. لوگ جاتے تھے، جوان جاتے تھے، آغا بہجت سے سوال کرتے تھے کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی تعویذ دے دیجئے. ہم لوگ تو یہی والے ہیں نا، دعا تعویذ پھوک پھانک. اما یہ سب اگر چل رہا ہوتا تو نبی سب سے پہلے دے کے جاتے. نبی اہل بیت تو قرآن کو چھوڑ کے گئے ہیں، دعا تعویذ اور پھوک پھانک کو نہیں چھوڑ کے گئے ہیں. اگر امت کا بھلا اس میں ہوتا تو نبی اسے چھوڑ کے جاتے. امت کا بھلا قرآن اور اہل بیت پہ تھا، اس لیے اسے چھوڑ کے گئے ہیں. جو نبی دے کے گئے ہیں، جس دن لے لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس دن چھوڑ دو گے برباد ہو جاؤ گے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کا قبلہ جیسے ہی تکبیر کہتے ہیں نماز کے لیے لندن پہنچ جاتے ہیں. نہیں، جیسے ہی نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں زبان پہ اللہ ہوتا ہے، دل میں غلہ ہوتا ہے.
ایسی نماز سے کیسے بچیں؟ بھیا کوئی راستہ بتایا ہوگا دین نے یا نہیں؟ ارے مولانا دل پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تبھی تو والدین مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. وہ ادھر رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہو چکا ہوتا ہے. تو کچھ تو دین نے طریقہ بتایا ہوگا. ہاں اب میرے جوان کتنا خوش ہو گئے. نہیں کنٹرول بتاؤں گا آپ کو، پریشان نہ ہوئیے. لیکن کل بھائی میرے پاس بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے آپ کو کل بلانے کا. کچھ چھیڑ کے چھوڑوں گا ضرور تاکہ آپ آ جائیے. قبلہ مولانا نے کل یہ چھیڑا تھا، چھوڑ دیا تھا، آج پورا کریں گے. ہم معلوم یہ 5 دن پورا ہی نہیں کیا. کیوں نہیں؟ تاکہ اگلے سال بھی تو بلایا جائے. صلوات پڑھیے اور محمد نہیں انشاءاللہ جو آپ سے وعدہ کہنے کا کہوں گا وہ ضرور کر کے جاؤں گا. خدا نے توفیق دی ہے تو کوئی دین طریقہ بتایا ہوگا. ایک طریقہ علماء کی تاکید ہے، وہ یہ کہ وقت سے چند منٹ پہلے مصلی عبادت پہ بیٹھ جاؤ. نماز کو اپنا انتظار نہ کراؤ، تم نماز کا انتظار کرو. پھر دیکھو کس طرح سے تمہارا دل زبان کے ساتھ سبوح قدوس کہتا ہے. تو قبلہ یہی فارمولہ یہاں بھی جاری کر دیجئے. اگر چاہتے ہو کہ فرش عزا تمہیں معراج عطا کر دے، اسے انتظار نہ کرو، تم اس کا انتظار کر لو. قبلہ اتنی منظم تحریک ہے اسلام کی، کسی مکتب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. جتنے پروفیسر لیکچرر بڑے بڑے جتنے اس دنیا سے گئے ہیں، ایک بار ان کے وصیت نامے آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. بڑے لوگوں کے معمولاً وصیت نامے چھپتے ہیں، ہے نا، اٹھا کے پڑھ لیجئے. اور آپ کو میں 100 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک انسان کا وصیت نامہ لے آئیے جس نے اس میں وصیت یہ کی ہو کہ اپنی زندگی میں نظم لے کے آؤ، وقت پہ کام کرو. نہیں ملے گا. کس کا ملے گا؟ جان قربان ہو جائے اس امام کا ملے گا جس نے بستر مرگ پہ وصیت کی کہ دیکھو اگر زندگی میں 2 چیزیں ہوں گی تو کامیاب ہوگے. ایک تقوی الہی اور دوسرا نظم وقت پر کام کرنا. اتقوا اللہ ونظم امرکم. اے میرے بیٹوں، یہ دنیا والوں کو میری وصیت پہنچا دینا کہ علی نے درہم و دینار کی وصیت نہیں کی ہے. علی نے وہ وصیت کی ہے جس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آج دوپہر میں صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے بات ذکر کی، البتہ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجلس میں بھی پڑھوں گا. اور وہ یہ ہے، دیکھیے کہ نیچر کا پرنسپل ہے، قانون ہے، اور جو نیچر کے قوانین ہیں وہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں بدلنے والے. خداوند متعال نے ایسا ہی بنایا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ اس میں دیندار اور بے دین اور مسلمان اور کافر سب برابر ہیں. ایک عام قانون ہے نیچر کا، کاز اور ایفیکٹ، علت اور معلول. مثال کے طور پر سردیاں ہو رہی ہیں، گرمی چاہیے، تو قبلہ سردی صرف مسلمانوں کو لگتی ہے، سب کو لگتی ہے، سب کو لگتی ہے. اب چوراہے پہ 4 جوان آ کے کھڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے اس میں ایک مسلمان ہو، ایک ہندو ہو، ایک کچھ اور ہو، سب کو سردی لگ رہی ہے. اب اس میں کہا بھائی کچھ
ایک لکڑی وکڑی کچھ جلا لی جائے، بڑی سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈک ہو رہی ہے۔ تو ایک دن جو مسلمان تھے صاحب، انہی نے لکڑیوں میں آگ لگا دی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا۔ اب جو ہندو تھا وہ آگے بڑھنے کا رک جائیے، آپ کے لگانے سے نہیں لگے گی، ہم مسلمان ہیں صرف جلا سکتے ہیں، ہمارا چپ چاپ بیٹھیے، یہ نیچر کا قانون ہے، یہاں مسلمان اور ہندو ہونا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو قبلہ یہی ایک نیچر کا قانون ہے، بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ نیچر کا قانون ہے۔ ہمارا یہ قانون تو اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس چور کو بھی چوری کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے ذرا نکما چور دکھائیے، ہم بڑے نکمے چور ہیں، ابھی نکما ہوگا تو چور کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلے دن دھر لیا جائے گا، تو اگر اسے بچنا ہے تو بڑی محنت سے چوری کرنا ہے جی۔ اس لیے جو چور جتنی محنت سے چوری کرتا ہے یا پکڑا نہیں جاتا ہے یا دیر میں پکڑا جاتا ہے، یا تو ہندوستان سے ہی باہر چلا جاتا ہے، اتنا پکا۔ تو قبلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قانون وہاں چلے یہاں نہ چلے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے وہ قانون پہ چل رہا ہے، ہم قانون پہ نہیں چل رہے ہیں، مسئلہ اتنا سا ہے۔ آئیے سیکھیں اہل بیت کی زندگی نے کون سے قوانین ہمیں بتائے، اور یہ بالکل غلط قانون ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ جی نہیں، ہمارے لیے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ اگر پروردگار دوسروں کو دے رہا ہے تو ہمارے صدقے میں دے رہا ہے، یہ تو ہماری سستیاں ہیں جس نے ہمیں عرش سے فرش پہ لا کے رکھ دیا۔ آپ بتائیں اگر مسلمان پہلے دن غدیر کو مان لیتے، جب ان ہستیوں کو کچھ نہیں کرنے دیا گیا تب تو یہ حال ہے، اور اگر یہ کچھ کر لیتی تو کیا ہوتا؟ آپ سوچیے، اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ صرف آپ کو ایک مثال دوں، تصور کیجئے ہندوستان میں شیعہ بہت پرانے ہیں، آج کے تھوڑی ہیں، چھٹے امام کے زمانے سے ہم یہاں ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے اور کونوں میں، یہ بات ابھی میں نے پونا میں بھی پڑھی تھی کیونکہ وہ مناسبت تھی وہاں پر، خیر یہاں پر مثال کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کیسے پیغام تشیع اس زمانے میں، آج تھوڑی ہے کہ آپ نے بٹیر سے ایک میسج کر دیا پہنچ گیا، اس زمانے میں جہاں 20 اور 30 اور 50 کلومیٹر سفر طے کرنا ایک کام ہوتا تھا، وہاں پیغام تشیع مدینے سے افریقہ پہنچ گیا، مدینے سے ہندوستان پہنچ گیا، مدینے سے ایران کی سرحدوں کو پار کر گیا۔ کیسے پہنچا؟ بھائی کسی نے پہنچایا تو؟ یہی شیخ طوسی اللہ رحمہ کا جو میں نے نام لیا شروع میں، ان کی کتاب ہے الرجال۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ اس کتاب میں راویوں کی بایوگرافی ہے، راویوں کی بایوگرافی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آنکھ بند کے روایت قبول نہیں کرتے، اس کی پوری سند چیک کرتے ہیں، اور اس کام کو سیکھنے والوں کو مجتہد کہتے ہیں۔ تو سمجھے؟ اگر مجتہدین نہ ہو تو ہم تو یہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے صحیح حدیث کون سی ہے، غلط حدیث کون سی ہے۔ بہت بڑا کردار ہے ان ہستیوں کا، انشاءاللہ فرصت ہوئی تو بیان کروں گا۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے رجال، اس میں تو ایک شخصیت کی بایوگرافی جب وہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں امام زین العابدین علیہ السلام مولا کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ مولا نے چوتھے امام اپنی 34 سالہ زندگی، 34 سال امام منصب امامت پہ رہے ہیں۔ سن 61 ہجری سے امامت شروع ہوئی ہے، سن 95 میں ختم ہوئی ہے۔ یہ 34-35 سالہ امامت کے دور میں 1 لاکھ غلام آزاد کیے ہیں۔ اب ڈیوائیڈ کر لیجئے گا، 34 ملٹیپلائی بائی 360 اور اس کو ڈیوائیڈ کر لیے گا 1 لاکھ، تو سمجھ میں آ جائے گا ایک دن میں شاید ایک نکال آئے۔ اب آپ کو کتنا تعجب ہوا یہ سن کے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو اللہ ہمیں بھی پیسہ دے دے گا، ہم بھی کر دیں گے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ جب وہ غلام کو خریدتے تھے تو پتھر اٹھاتے تھے، سونا بن جاتا تھا، خرید لیتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے قبلہ۔ ان کی محنت کے پسینے کا پیسہ ہوتا تھا۔ یعنی ہستیاں سکھا رہی ہیں، محنت کر کے کماؤ تو کہاں خرچ کرو۔ جی ابھی تو تاریخی بہت سی چیزیں کھلی نہیں ہیں، ہماری سڑکیں آج بن رہی ہیں۔ میرے مولا نے وہ 25 سال آپ لوگ کو لگتا ہے چپ چاپ بیٹھے رہے، مولا نے اس زمانے میں 30 کلومیٹر راستہ خود بنایا ہے۔ جی سڑک 30 کلومیٹر سڑک مولا نے بنائی ہے، اور کتنے کام کیے اس 25 سال میں۔ خیر وہ اس زمانے کا موضوع، مجھے بیوی کے حوالے سے کچھ بیان کرنا ہے، انشاءاللہ آ جاؤں اپنے موضوع پہ۔ تو ٹھیک ہے، چلیے، تو اگر خدا ہمیں بھی اتنا پیسہ دے دے تو ہم بھی کر دیں گے، تو اب اس میں تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ لیکن قبلہ پہلا تو مسئلہ کہ اتنا کما لیجئے، کیونکہ ہمارے جوانوں میں ایک عجیب بات ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے، ہمارے جوان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے نہیں کماتے ہیں، اپنی ضرورت کے اعتبار سے کماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا گھر چل گیا کافی۔ قبلہ یہ علی والوں کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ علی والوں کا طریقہ ہوتا تو علی کا گھر تو چل ہی رہا تھا۔ پروردگار نے جتنی صلاحیت دی ہے اتنا کمائیے، لیکن خرچ اتنا کیجئے جتنی آپ کی ضرورت ہے، اما تبھی تو قوم پل پائے گی۔ یہ پروردگار نے مختلف طریقے کے لوگوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ کچھ کی ذمہ داری کمانا ہے، کچھ کی ذمہ داری پلنا ہے۔ کہا تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا کماؤ، جتنا حلال کما سکتے ہو کماتے جاؤ، کیونکہ یہ ہماری خلق ہے، پالنا تم کو ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ کو میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں، اگر کسی کے 3 بچے ہیں اور پروردگار نے اس کو اتنا ہاتھ دیا ہے کہ اس کے منہ تک پہنچ رہا ہے، تو یہ 4 کی فیس نہیں دے سکتا۔ اگر 1 مہینے کا راشن اس کے گھر میں آ رہا ہے تو ایک چھوٹی سی فیملی کا راشن وہ بھی منگا سکتا ہے۔ تو اگر ایک اس طرح کی فیملی 4 فیملی سے جڑ جائے تو قبلہ پھر قوم کٹورا لے کے سڑکوں پہ نہیں آئے گی، پھر سردار بن کے جیے گی۔ ہم نے ان سب چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو منبر کو بنا لیا ہے ثواب کا طریقہ۔ قبلہ یہ زندگی سکھانے کا راستہ ہے۔ چلیے، تو ایک تو پہلے حلال آ جائے وہ ایک مسئلہ، اب اس کے بعد جی نہیں، ایک دوسرا بھی مسئلہ ہے، پیسہ ہونا الگ مسئلہ ہے، خرچ کرنے کی صحیح توفیق پانا الگ مسئلہ ہے۔ تو یا تو انسان پہلے اسٹیج پہ اٹک جاتا ہے یا دوسرے پہ اٹک جاتا ہے، لیکن تیسرا جو اہم مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، چلیے فرض کیجئے 2 مرحلے طے ہو گئے، تب بھی جو میرے امام نے کام کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا،
آپ فرض یہ کیجئے کہ جو ہے وہ اڈانی امبانی جیسی کسی کو دولت مل جائے اور خدا اس کو توفیق بھی دے دے اتنے کو خرید کے آزاد کر دے، تو آپ کہیں گے برابر ہو گئے؟ اما جاہیے قبلہ، ان ہستیوں کی کوئی پرچھائی نہ بن سکتا، برابری کیا کرے گا؟ کیوں؟ فرق کہاں ہے اس پہ غور فرمائیے۔ ہم اور آپ اور دنیا کے کتنے بھی مالدار ہوں، چاہے وہ قارون ہی کیوں نہ ہو، صرف خرید کے آزاد کر سکتے ہیں، تربیت نہیں کر سکتے۔ لیکن جس غلام کو میرے مولا خریدتے تھے، جب وہ علی کے گھر میں آتا تھا اسے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا دایاں ہاتھ کون سا ہے، بایاں ہاتھ کون سا ہے، بولنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن جب اس گھر سے آزاد ہوتا تھا تو عالم اہل بیت بن کے جاتا تھا، دنیا میں اہل بیت کا پیغام پہنچاتا تھا۔ یہ دنیا کا کونا کونا شاہد ہے کہ علی ابن الحسین کے پروردہ غلاموں نے تشیع کو پوری کائنات میں پھیلایا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جن کے غلام اس طرح سے تبلیغ کر دیں، سوچئے ان کے اصحاب کیا کرتے ہوں گے، اصحاب کیا کرتے ہوں گے۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح سے امام نے آ کے دین کو پھیلایا ہے۔ ابھی تو میں آپ کے سامنے صرف ایک شوشے بیان کر رہا ہوں کہ غور فرمائیں اہل بیت کی سیرت پہ کیا مطلب ہے، اب اس سے سیکھیں ہم اور آپ۔ معمولاً ہندوستان میں گھروں میں نوکرانی نوکر ہوتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، غیر کو لا کے رکھا ہے۔ تو اپنے نہیں ہیں کیا؟ مولانا اپنے آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو اپنوں کی غلطی بھائی، صاف سیدھی بات۔ دوسری بات، آپ نے اسے اپنے گھر پہ لا کے رکھا ہے، صرف اتنا ہی حق ہے کہ وہ آپ کے گھر کا راشن لے کے آئے؟ نہیں، اس کی تربیت بھی آپ کے ذمے ہے۔ اگر آپ نے کسی کو، یہ سب کی ذمہ داری ہے قبلہ، یعنی اگر آپ سر ہیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے 4 لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں ایک آپ کے مکتب والا ہے، تو آپ کی ذمہ داری آپ اس کی تربیت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اس کو غلامی کے لیے خلق نہیں کیا ہے، اسے انسان بننے کے لیے خلق کیا ہے۔ اور آپ کے اندر اگر انسان بنانے کا ہنر نہیں ہے تو جائیے سیکھیے، تاکہ جیسے آپ ترقی کر رہے ہیں ویسے وہ بھی ترقی کرتا چلا جائے۔ یہ ہمیں امام زین العابدین نے سکھایا ہے۔ غلام خرید کر آزاد کر دینا آسان ہے، غلام کو انسان بنا دینا یہ کردار زین العابدین ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیں ان ہستیوں کی سیرت کو، ان ہستیوں کی سیرت کتنی اہم ہے، کتنی اہم ہے ان ہستیوں کی سیرت۔ ابھی ایک مسئلے پہ دوپہر میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا میں مجلس میں کہہ دوں گا، آج نہیں کہوں گا انشاءاللہ کل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرش جو ہے یہ فرش نہیں ہے، اس کا نام غلط پڑ گیا ہے فرش۔ گھروں کے جو فرش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرش، لیکن مجلس عزا کا فرش ہوتا ہے عرش۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں آج تک اس کو، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم فضائل پڑھ کے نکل گئے، مصائب پڑھ کے نکل گئے، اور حقیقت میں صحیح فضائل بھی نہیں پڑھے۔ فضائل تو وہ ہیں جس سے دوسرے قریب آئیں۔ ہم نے تو کبھی کبھی وہ پڑھا کہ جو پاس تھے دور چلے گئے۔ قبلہ ان ہستیوں کا کام ہے جوڑنا، نہ کہ توڑنا۔ توڑنا شیطان کا کام ہے، جوڑنا اہل بیت کا کام ہے۔ اب اثر کو دیکھ کے طے کر لیجئے کہ تبلیغ اہل بیت ہو رہی ہے یا تبلیغ شیطان ہو رہی ہے۔ الفاظوں سے تبلیغ نہیں ہوا کرتی ہے،
اثر اور عمل سے تبلیغ ہوا کرتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ غدیری پیغام دیا جا رہا ہے یا سقیفائی پیغام دیا جا رہا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس پہ ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. قبلہ ہم نے آج تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دیکھا کہ وہ بیمار کا ذائقہ دیکھ کے دوا دیتا ہو. آپ نے دیکھا ہے؟ مطلب ڈاکٹر بیمار سے پوچھے کڑوا پسند ہے میٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے تمہاری پسند تاخچے پہ رکھو، جو تمہاری ضرورت ہے وہ دیا جائے گا. اچھا لگے یا برا لگے، یا تو پہلے یہ طے کر لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اما تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ یہ آوازیں کس بات کی ہیں؟ مولانا یہ کمی ہے، مولانا ایسا ہے، مولانا ویسا ہے. یا تو یہ سب ختم کر دیجئے معاشرے سے، کچھ ہے نہیں، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اور اگر ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے تو ہم چلا کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، جس کے پاس ایک نور نہیں 14 نور ہو، جس کے پاس اصحاب کی پوری بھیڑ ہو، جس کے پاس علماء کا پورا سلسلہ ہو، جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، جس کے پاس دعائے فاطمہ ہو، اتنی چیزوں کے باوجود بھی وہ قوم کسی اور کے آگے جھک جائے. حقیقت میں ان سب کی توہین ہے یا نہیں؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے ان باتوں کے اوپر؟ یا تو قبلہ ایک چیز مان لیجئے کہ دین ناقص ہے، تو پھر قرآن کا جھٹلانا ہوگا، کیونکہ قرآن کھل کے اعلان کر رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے کامل دین تمہیں دیا ہے. جو کتاب تمہیں دی ہے وہ کامل ہے، جو دین تمہیں دیا ہے کامل ہے، جو پیغمبر تمہیں دیا ہے کامل ہے، جو امام تمہیں دیے ہیں وہ کامل ہے، جو سیرت تمہیں دی ہے کامل ہے. ارے جب کامل کو ماننے والے ہو تو پھر زندگی ناقص کیوں نظر آ رہی ہے؟ جب کامل کے ماننے والے ہو، ہر طرف کمال ہی کمال نظر آ رہا ہے، تو پھر تمہارے اندر نقص کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سستی ہماری ہے، نہ علماء کی ہے نہ اہل بیت کی ہے. سستی ہماری ہے. کیوں ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ کون پڑھے گا اور کس کو سنا جائے گا؟ کیوں ہم نے یہ طے نہیں کیا؟ ایک بار ہم بھی اس بات کے اوپر متفق ہی نہیں ہو پائے ہیں. اور اب آپ لوگ بالکل سکون سے بیٹھے رہیے، کیونکہ جب میں یہ باتیں پڑھتا ہوں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرے خلاف باتیں ہوں گی. لیکن میں پھر کہوں گا، جہاں دین کی بات ہو وہاں ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، سر کٹا دینا، دین کو مت بگڑنے دینا. بہت اہم مسئلہ ہے قبلہ، بہت اہم مسئلہ ہے. جب اس خاتون کی سیرت پیش کی جاتی ہے، ایک غلط فہمی اور دور کر دوں اور باقی انشاءاللہ کر دوں. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں اور بی بی کی سیرت اگر بیان کی جائے گی تو ہم سے کیا مطلب، ہم تو مرد ہیں، ہم تو مرد ہیں، تو سیرت خواتین کے لیے ہے. اب مجھے نہیں پتا یہاں خواتین تو نہیں سن رہی ہوں گی، چلیے ٹھیک ہے، جتنی بھی سن رہی ہیں تو پھر یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی چلیے ابھی تک تو کامن باتیں ہو گئی، اب اس کے بعد مجھے بی بی کی سیرت بیان کرنا ہے تو آپ لوگ رخصت ہو جائیے، وہ لوگ سن لیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا نہیں، غور فرمائیں. سورہ مبارک تحریم کی آخری آیات، سورہ مبارک تحریم جا کے دیکھیے گا، آخری آیات، اس میں خداوند متعال جناب آسیہ، نام سنا ہے نا جناب آسیہ؟ جناب آسیہ نے دعا کی تھی خدا سے، رب اے میرے پروردگار، کس کی بیوی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اگر فرعون ہے تب بھی زوجہ آسیہ ہو سکتی ہے، اور جس دن زوجہ آسیہ ہوگی
اس دن موسیٰ کو پرورش کرنے کی توفیق مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ شوہر کیسا ہے، پر تربیت ماں کو کرنا ہے. تم آسیہ بن کے دکھاؤ، گود میں موسیٰ پروان چلتے ہوئے نظر آئیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب اسی کا الٹا دیکھ لیجئے. کہا بیٹا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کشتی پہ سوار ہو جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے. کہا پہاڑوں پہ بھی نہیں بچ پاؤ گے. بلا رہا ہے باپ، نبی خدا، نبی خدا. یہ کیا ہوا؟ کافر کی زوجہ کی گود میں نبی، کافر کی زوجہ کی گود میں نبی، اور نبی کی زوجہ کی گود میں شیطان. دونوں کی مثال میں دے رہا ہوں، میں تو مثال نہیں دے رہا ہوں. مثال کون دے رہا ہے؟ بھائی میرا کام اس لاؤڈ اسپیکر کا ہے، بلکہ میں بارہا کہتا ہوں اس لاؤڈ اسپیکر کی امانت داری مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں. اما اس سے تو آواز کا بلند ہونا اور نیچے ہونا بھی دور نہیں ہوتا. جس لہجے میں بولو ویسے پہنچاتا ہے. تو میری علماء سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، قبلہ کم سے کم لاؤڈ اسپیکر بن جائیے. اما جیسا دین نے بتایا ہے چپ چاپ پبلک کو بتا دیجئے. دیکھیے قوم کیسے ترقی کرتی ہے. اپنے فضولی اجتہاد پبلک کو نہ بتائیے، یا مجتہد بنیے یا مجتہد کی بات کیجئے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. میرا دل یہ کہتا ہے. اما کیوں کہتا ہے؟ آپ کا دل ہے کتنے کا؟ جس دن آپ کے دل کی بات مان لیں گے جنت سے دور ہو جائیں گے. کہیے اسلام یہ کہتا ہے، کہیے بی بی یہ کہتی ہیں، کہیے دین یہ کہتا ہے. پھر دیکھیے اس کا اثر کیا ہوگا. دو اپوزٹ کردار، وجہ نقطہ مشترک ڈھونڈیے دونوں میں کیا ہے. کیسے کافر کے گھر میں رسول پل رہا ہے اور رسول کے گھر میں کافر پل رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ماں کی وجہ سے ہوا. ایسا ہی ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں رکھتی گئی ہے. کہا یہ ماں کا پیر ہے جو ٹھوکر مار کے اولاد کو جنت بھی پہنچا دیتا ہے، جہنم میں بھی پہنچا دیتا ہے. اب رک کے میرے جوانوں سن لو، شادی جذبات پہ نہیں ہوتی ہے، دینداری پہ ہوتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. صحیح جگہ رشتہ لے کے جاؤ گے تو گھر میں موسیٰ کی تربیت ہوگی. جذبات میں رشتے لے کے جاؤ گے تو کافر کی تربیت ہوگی. یہ تمہارا اختیار ہے کہ دین کو پرائرٹی دیتے ہو یا دنیا کو اوپر رکھتے ہو. قرآن کی مثال دے رہا ہے. کس طرح سے؟ آج دیکھ لیں ہمارے جوانوں کی حالت. دین نے بتایا ہے کہاں رشتہ لے کے جانا چاہیے، کیسے لے کے جانا چاہیے، کیا مقدمات ہونا چاہیے. اور جہاں پسند نہیں آتا ہم ابا فورس کرتے ہیں، استخارہ دکھا لیجئے. ہمارا استخارہ ہو گیا کھیل. ابھی مولانا صاحب اچھا نہ ہے، اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کچھ کر دیجئے ذرا سا. ہمیں جیسے لگ رہا قرآن ہمارے گھر کی کھیتی ہے. دل چاہا جو بو دیا، دل چاہا گیہوں بو دیا. ہاں بیچارے مولانا صاحب بھی. بھائی ذرا دیکھیے کہاں جا رہے ہیں. خیر، اب جناب آسیہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب آسیہ آئیڈیل ہیں.
کس کے لیے؟ للذین آمنو، صاحبان ایمان کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، صاحبان ایمان میں مرد آتے ہیں یا خواتین یا دونوں؟ دونوں آتے ہیں نا۔ ارے جب فرعون کی بیوی تمام انسانیت کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے تو کیا نبی کی بیٹی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی ہے؟ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھے بر محمد و جب ایک ایسی خاتون، قرآن اس کے لیے کہہ رہا ہے یہ آئیڈیل ہے للذین آمنو کے لیے، تو جو جناب مریم کے لیے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم پروردگار نے تمہیں چنا، تمہیں دوبارہ چنا، پورے عالمین کی خواتین میں سے تمہیں چنا۔ جب معصوم سے یہ فرمایا گیا کہ جناب مریم افضل ہے یا نبی کی بیٹی، دیکھیے ہم تک حدیث پہنچی ہے، مولا کے تیور تو نہیں پہنچے، لیکن اندازہ اسی بات کا ہے۔ جب یہ جملہ کہا گیا ہو تو ایک بار مولا کے تیور ضرور چڑھے ہوں گے۔ کس کا مقایسہ کس سے کر رہا ہے؟ یہ ذات وہ ہے، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضی لرضاها، پروردگار اس کے غضب پہ غضب کرتا ہے، اس کی رضا پہ رضا دیتا ہے۔ مولا نے پلٹ کے جواب دیا، اے شخص مریم کو چنا گیا تھا، لیکن مریم کے زمانے میں جو خواتین تھیں ان میں سے، لیکن نبی کی بیٹی کو چنا گیا پوری کائنات کی خواتین میں سے۔ ایک نقطہ آج ہی بیان کر دوں کیونکہ کل اگر آئے گا تو ٹائم لے لے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے پر محمد۔ بس انشاءاللہ 5 منٹ اور زحمت ہے۔ حدیث قصہ پرسوں آپ نے پڑھی ہوگی، کل جمعہ، ہاں پرسوں، ہاں اتنا سفر ہوتا ہے کہ ٹائم بھی ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ پرسوں میں کہیں اور تھا، کل کہیں اور تھا، آج کہیں اور ہوں۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ جناب جبریل نے سوال کیا، جناب جبریل نے کیا کیا؟ سوال کیا۔ دیکھیے سوال کرنے کی وجہ بہت سی ہو سکتی ہے، جس میں سے 2 وجہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک وجہ سوال کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نہیں پتا، بھیا جب نہیں پتا ہے تو کیا کرے گا؟ سوال ہی تو کرے گا، ہے معلوم ہو جائے گی بات۔ خدا کے واسطے جو پتا نہیں ہے علماء سے پوچھ لیا کریے، بنایا نہ کریے۔ اور معذرت کے ساتھ بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے بھئی، یا تو ماشاءاللہ سے قیدوائی نگر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں سب علماء ہیں اور بالکل دین کو پی رکھا ہے، کیونکہ مجھ جیسا جاہل آتا ہے دن بھر میں قبلہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک مجلس پڑھنا ہے اور باقی 2 دعوتیں ہیں، اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں، آرام فرمائیے۔ اما تو نکما مجھے آپ نے بنایا ہے۔ بھائی اگر سوال ہے تو تشریف لائیے، بندہ حاضر ہے۔ رات میں 2 بجے بھی آئیں گے، میں آپ کو جاگتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ توقع نہ لے کے آئیے گا کہ جو بھی سوال پوچھنے آ رہے ہیں جواب مل جائے گا، کیونکہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے کا ماننے والا ہوں۔ سلونی کا دعویٰ تھوڑی ہے، پوچھے گا پتہ ہوگا بتا دیں گے، نہیں ہوگا تو اپنے استاد سے پوچھ کے بتا دیں گے، کتابوں میں پڑھ کے دیکھ کے بتا دیں گے، اور تب بھی نہیں پتہ چلے کہیں گے بھیا معاف کریے اس کا جواب ہمیں نہیں پتہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن کم سے کم یہ تو پتہ چلے گا کہ نہیں پتہ ہے۔ ہمیں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ نہیں پتہ ہے،
بہت سے لوگوں تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ نہیں پتا ہے اور منبر پہ آگے اظہار کرتے ہیں بہت کچھ پتا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. تو ایک وجہ سوال کی کیا ہے؟ ہاں قبلہ تیر جہاں جاتا وہیں لگتا ہے، پر ٹینشن نہ لیں. تو ایک وجہ سوال کی ہے کہ نہیں پتا ہے تو بھیا پوچھ لیے، پتا چل گیا. لیکن ہمیشہ یہ وجہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جواب دینے والے کی عظمت ظاہر ہو. اس لیے جب بھی اہل بیت ایک دوسرے سے سوال کریں تو یہ نہ کہیے گا کہ یہ پوچھنے کے لیے سوال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، نہ سائل جاہل ہے نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جاہل ہے. تو پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ مسجد نبی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کھڑے ہوتے ہیں. اے میرے صحابیوں، ایک سوال کا جواب دو. یا رسول اللہ بسم اللہ، کیا سوال ہے؟ یہ بتاؤ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ 2-3 منٹ میرے ساتھ رہیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے. صرف اس لیے میں نے کل پہ اس کو نہیں چھوڑا کیونکہ کل یہ بہت زیادہ وقت لے لیتا. آج اختصار سے جلدی سے بیان ہو جائے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. اس لیے یا رسول اللہ، سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں آپ؟ خواتین کے بارے میں نا. تو مردوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ مردوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے تو مرد بیٹھے ہوئے ہیں. اصحاب سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اصحاب سے کہیے جاؤ اپنے گھر پہ پوچھ کے آؤ. نہیں، کیونکہ نبی کا جواب یہ ہوگا کہ جو جواب آئے گا اس میں تمہارا کردار ہے. پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا. پوری مسجد نبی میں اتنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے جواب نہیں دیا. ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی. تھوڑی دیر گزری، ایک دم سے اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جواب دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے، رسول نے پوچھا یا علی، سوال کیے ہوئے تو کچھ دیر گزر گئی ہے، اسی ٹائم کیوں نہیں جواب دیا؟ آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو پڑھ رکھا ہے، مولا چاہ رہے تھے دوسرے جواب دیں. نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں. یہاں تو مولا کو پتہ ہی تھا، دوسروں کو پتہ ہی نہیں، جواب کیا دیں گے. کہا یا رسول اللہ میں جواب لینے گیا تھا. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. میں جواب لینے گیا تھا. کہا کس کے پاس جواب لینے گئے تھے؟ کہا آپ کی بیٹی کے پاس. کہا یا علی، فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ کہا فاطمہ نے کہا کہ ابو الحسن بابا سے جا کے کہہ دیجئے کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے سوال کیوں مردوں سے کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ خاتون کے پردے کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ہوتی ہے. جس دن مرد باغیرت ہو جاتے ہیں، خواتین معاشرے کی باپردہ ہو جاتی ہے. جس دن یہاں غیرت ختم ہو جاتی ہے وہاں بے پردگی آ جاتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اس لیے نبی نے مردوں سے سوال کیا. ٹھیک ہے سوال زنانہ ہے لیکن اس میں کردار مردانہ چاہیے. کردار مردانہ چاہیے کیونکہ وہ خاتون یا کسی کی زوجہ ہے یا کسی کی بیٹی ہے. اگر زوجہ ہے تو شوہر پہ ذمہ داری ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ پہ ذمہ داری ہے. جس دن یہ ذمہ داریاں ہلکی پڑتی ہیں معاشرہ برباد ہونے لگتا ہے. ذمہ داریاں ہیں تو کیا آپ بتائیں اس واقعے میں آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ مولا کو نہیں پتا تھا؟ ہمارا جو ولادت کے بعد ہاتھ پہ کہہ رہا ہو توریت پوچھنا ہو تو پوچھ لو، انجیل پوچھنا ہو تو پوچھ لو، اسے یہ سادہ سا جواب نہیں پتا ہوگا. نہیں، کیونکہ اگر مولا خود جواب دیتے تھے تو کائنات کو فاطمہ کا مقام کہاں سے پتا چلتا؟ جیسے ہی نبی نے سنا کہا یا علی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے. علی یہی بتا
و آل محمد۔ جواب لینے تھوڑی کیا، مجھے خود پتا ہے کیوں، کیونکہ جہاں سے اسے علم ملا ہے وہیں سے ہمیں بھی ملا ہے، الگ تھوڑی ہے کوئی۔ تو سوال دو مقصد آپ کے سامنے میں نے بیان کی، ایک جہالت کی وجہ سے، دوسرا سامنے والے کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ جواب مجھے پتا ہے، دیکھو اس کو بھی پتا ہے۔ آئیے جناب جبریل نے سوال کیا، یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار کساء کے نیچے کون ہے؟ جبریل سوال کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے؟ ہمارا جس گھر میں روز آنا جانا ہو، کہا نہیں جناب جبریل کو تو پتا تھا، کہا اچھا پتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ والا آپشن گیا۔ اب آئیے سیکنڈ آپشن پہ، کیا تھا؟ جناب جبریل نے اس لیے پوچھا تاکہ ہمیں پتا چلے، کہا جی نہیں قبلہ، یہ آپشن بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو پہلے سے پتا ہے کون ہے۔ ہمیں حدیث کساء میں شروع سے یہی تو بتایا جا رہا ہے، پہلے نبی کساء کے نیچے آئے، پھر جناب حسن آئے، پھر جناب حسین آئے، پھر مولا کائنات آئے، پھر بیوی آئیں۔ تو کوئی یہاں سے تھوڑی حدیث کساء اسٹارٹ کر رہا ہے، بھیا شروع سے ہی تو پڑھ رہا ہے تو اسے تو پتا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے، اور یہ پورا واقعہ جناب جبریل دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں حدیث کساء؟ معاملہ تو یہ ہے کہ میں مسائل پہ آ جاؤں، کتنے دن اور پڑھنا تو پتہ ہونا چاہیے یار۔ اب یہ چھوٹا سا سوال ہے، آپ دیکھیں غور فرمائیے، اور اس طرح سے جب آپ روایات کو پیش کریں گے تو پھر دیکھیے اس میں کتنے معارف نکلتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہم یہ سب چیزیں چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، انہی کی باتیں کیجیے۔ بے شک جناب جبریل نے اس لیے سوال نہیں کیا تھا کہ وہ دوسروں کو سکھانا چاہ رہے تھے، بلکہ جناب جبریل نے اس لیے سوال کیا تھا کہ نہیں پتا تھا۔ آپ کہیں قبلہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جناب جبریل اس گھر میں آتے تھے جاتے تھے، ان کو پتا تھا۔ نہیں، غور فرمائیے گا، رک کے سکون سے سن لیجئے گا، ہاں، کیونکہ میرے ساتھ مشکل یہ ہو جاتی ہے۔ اب میں نے عادت چھوڑ دی ہے، پہلے میں روک بھی دیتا تھا کہ بھائی نعرہ نہ لگائیے، واہ واہ مت کیجیے تاکہ میں بات پوری کر لوں، تو کچھ لوگوں نے اس کا ہی مس یوز کرنا شروع کر دیا کہ مولانا نعرے کے خلاف ہیں۔ ارے میرے بھائی میں وقت کو دیکھتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو ٹھیک ہے پھر، تو پھر 50 منٹ کی مجلس ہو جائے گی، 1.5 گھنٹے کی، میں کیا کروں؟ 50 منٹ میں پڑھوں گا، 50 منٹ آپ بولیں گے نا۔ تو یہ سب مسائل ہیں، اب کیا کیا جائے، خیر۔ تو اس کو سنیے، غور فرمائیے، سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ نہیں، جناب جبریل کو نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جناب جبریل نے آج تک جو ان ہستیوں کو دیکھا تھا الگ الگ دیکھا تھا، الگ الگ دیکھا تھا۔ کبھی محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی علی مرتضیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی فاطمہ زہرا سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی حسن مجتبیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی حسین سید الشہداء سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ان انوار مقدسہ کے جلوے جبریل نے الگ الگ دیکھے تھے، الگ الگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پنجتن ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ جب یہ انوار جمع ہوئے، جبرائیلیت حیرت میں پڑ گئی، پروردگار ایک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ پانچوں ایک ساتھ کیا بن گئے، کیا ہے؟ جناب جبریل نے اپنی جہالت سے آ کے سوال کیا تھا، جبریل تم ابھی اس منزل پہ نہیں ہو، تم تو ابھی ایک کو نہیں سمجھ پائے ہو، پنجتن کی حقیقت کو کیا سمجھ پاؤ گے؟ تو جب جبرائیل ان کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے تو عام انسان کہاں سے سمجھ پائے گا؟ دلیل مطلب بات کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیوں میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جبریل کو نہیں پتا تھا۔ غور فرمائیے، کیا جناب جبریل اس گھر میں نہیں آتے تھے؟ کیا اہل بیت کے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہمیں تو جب ساتھ میں رہتے تھے تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے پروردگار مجھے اجازت دے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟
محمد و آل محمد۔ ایک نئی فضیلت ظاہر ہوئی تھی جس پہ جبریل کو بھی رشک آ گیا۔ یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ تو میں آج تک دیکھ نہیں پایا، مجھے تو اس کا نہیں علم تھا۔ لیکن عزیزوں، اس حقیقت کا پاس نہیں رکھا گیا۔ اگر انسان چھوٹا ہو تو بڑا ظلم بھی اس پر چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان بڑا ہو تو چھوٹا ظلم بھی اس پر بڑا ہوتا ہے۔ کسی بچے کو تماچا مار دینا یہ ایک چھوٹا مسئلہ کہلاتا ہے، لیکن رسول کی عصمت پر ہاتھ اٹھانا اگر یہ ایام نہ ہو اور ذمہ داری نہ ہو تو انسان یہ مصائب پڑھ نہیں سکتا۔ علی کی آغوش ہے، رسول کا سر ہے، آخری وقت ہے نبی کے، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ بی بی پریشان ہے، بابا کی یہ حالت، بابا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ نبی نے آنکھیں کھولی، ایک اشارہ کیا، فاطمہ ذرا قریب آؤ۔ بی بی قریب گئی، نبی نے کان میں کچھ کہا جسے سن کے فاطمہ مسکرانے لگی۔ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دن گزر گئے۔ ایک دن مولا نے آ کے سوال کیا، بنت رسول، مولا سوال نہ کرتے تو پتہ کیسے چلتا؟ بنت رسول یہ بتائیے، جب خدا کا حبیب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا جسے سن کے آپ مسکرا دی۔ غم کا وقت تھا، نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کعب الحسن جانتے ہیں میرے بابا نے مجھ سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ عزیزوں، لوگوں کو موت کی خبر دی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے امت نے کیا کیا کہ نبی خبر شہادت دے رہے ہیں، زہرا مسکرا رہی ہے۔ کہا میرے بابا نے کہا فاطمہ پریشان نہ ہو، تم پنجتن میں سب سے پہلے مجھ سے ملک ہوگی۔ یا علی، جیسے ہی میں نے یہ سنا میں سمجھ گئی کہ بابا کے بعد میں اس دنیا میں زیادہ نہیں رہوں گی۔ اے کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا زہرا اس دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گی۔ اتنے کم مدت میں رہنے کے باوجود ارے ایسا ظلم ہوا کہ بی بی نے نعرہ لگایا، سبت علیہ مصائب اللہ ونہا، سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد فاطمہ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دن پہ پڑ جاتی شب تاریک میں بدل جاتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پروردگار سوائے غم اہل بیت کو آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ذرا تصور کیجئے کس طرح سے نبی کی وفات کے بعد اس بی بی نے آ کے صبر کیا ہے۔ کبھی رات میں رو رہی ہے تو لوگوں کو اعتراض ہے، کبھی دن میں رو رہی ہے
کچھ نہیں کر رہی ہے، ارے بابا پہ گریہ کر رہی ہے، شاید پتہ نہ ہو، ارے کل کربلا ہوگی جہاں میرے حسین کی بچی کو رونے نہیں دیا جائے گا۔ آج فاطمہ رو کے بتا رہی ہے کہ جنہوں نے فاطمہ کو رونے سے روکا وہی کربلا میں سکینہ کو بھی روک رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ کو منع کیا گیا لیکن گوشوارے نہیں چھینے گئے، دامن میں آگ نہیں لگی، کربلا میں آئیے، ننھی سکینہ ہے، بابا کو آواز دے رہی ہے، بابا مدد کو آ جاؤ، شمر کا ہاتھ ہے، سکینہ کے کان ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو، بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔